چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں اور پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا ثالثی کا کردار ہی فتح ہے۔ اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں پاکستان فٹ ویئر میٹیریل اینڈ مینوفیکچرنگ شو 2026 کی افتتاحی تقریب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی خود مختاری، سالمیت، جمہوریت اور معیشت کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ہی پاکستان کی فتح ہے۔ اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کی معاملات کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ سیاسی جماعتوں کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ پوری قوم متحد ہو کر معاشی صورتحال کا مقابلہ کرے۔ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بالکل اپنی اس وقت فوج کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ ہم نے یہاں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی۔ ہم اپنے پولیٹیکل اختلافات کو بھلا کر ہمیں اور اجتماعی سوچ کرنی چاہیے، اور اس وقت پوری قوم کو یکجا ہو کر پاکستان کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے، معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ فٹ ویئر معیشت کا اہم شعبہ ہے۔ لیدر انڈسٹری 60 سے زائد ممالک میں اپنی مصنوعات برآمد کر کے $100 ملین زر مبادلہ کماتی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی، خستہ حال ٹریک اور عملے کی غفلت کے باعث ٹرین حادثات میں اضافہ۔ 3 ماہ کے دوران ٹرینوں کے پٹری سے اترنے اور بوگیوں کے الٹنے کے 15 واقعات رپورٹ۔ حادثات میں ریلوے کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ ریلوے انتظامیہ کی سنگین لاپرواہی کے اثرات ٹرین حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ 3 ماہ کے دوران ٹرینوں کے پٹری سے اترنے اور بوگیوں کے الٹنے کے 15 واقعات رپورٹ۔ سب سے زیادہ مسافر ٹرینوں کے ٹریک سے اترنے کے 9 واقعات پیش آئے، جبکہ مال گاڑیوں کے پٹری سے اترنے کے 5 واقعات رپورٹ۔ مال گاڑیوں کے تصادم کا ایک واقعہ سامنے آیا۔ 2025 کے دوران ملک بھر میں 97 ٹرین حادثات ریکارڈ ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرین حادثات کے باعث ریلوے کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ حادثات کے باعث ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہوا، مسافروں کو شدید خاری کا سامنا کرنا پڑا۔ پرانے ٹریک، ناقص سگنل نظام اور دیگر فنی خرابیوں نے ریلوے کے سفر کو غیر محفوظ بنا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکثر ٹرینیں ٹھیکے پر چڑھا کر کروڑوں روپے ریونیو کمانے کے باوجود ریلوے انتظامیہ ٹریک اور ٹرینوں کے نظام کی حالت بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ اہم ادویات کی قیمتوں میں 10 سے 100% کا ہوشربا اضافہ۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے جان بلب مریضوں کا علاج معالجہ بھی مشکل بنا دیا۔ اینٹی بائیوٹک، پین کلر، شوگر، بلڈ پریشر اور معدے کی ادویات انتہائی مہنگی فروخت ہونے لگیں۔ عالمی حالات کی آڑ میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی لوٹ مار تیز۔ کئی اہم ادویات کی قیمتوں میں 10 سے 100% کا ہوشربا اضافہ۔ ملک بھر میں اینٹی بائیوٹک، پین کلر، شوگر، بلڈ پریشر اور معدے کی ادویات انتہائی مہنگی ادویات کے باعث غریب مریض علاج ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ادویات مہنگی ہونے سے ان کا استعمال کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کی اینٹی بائیوٹک جو میڈیسن ہے ان کے ریٹ وغیرہ کافی انکریز ہوئے ہیں، جس سے کسٹمر وغیرہ کو بھی میڈیسن خریدنے میں مشکل ہے۔ میڈیسن بہت مہنگی ہو چکی ہے، عوام جو ہے نا بڑی مشکلات فیس کر رہی ہے۔ جو میڈیسن پہلے 400-500 کی ملتی تھی، اب اس کا ریٹ اتنا اپ ہوا ہے، وہ 1000-1200 کی مل رہی ہے۔ بہت مہنگی دوائیں ہیں، پیسے کچھ لے کے آئے، آگے سے زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں تو پریشان ہی ہیں۔ طب آدمی دوائیوں پہ لگا ہوا، دوائیں سستی نہیں ہو رہی، ان کو یہی دوائی سستی کرے۔ طبی ماہرین کے مطابق ادویات کے مختلف بیچز میں قیمتوں کا فرق ڈرگ پرائسنگ سسٹم پر سوالیہ نشان ہے، جس سے سنگین امراض میں مبتلا افراد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ادویات کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے رجحان پر قابو نہ پایا گیا تو ملک بھر میں علاج و معالجے کی دستیابی بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لاہور کے علاقے اکبری گیٹ میں 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جاں بحق۔ نالے کی دیوار رکشہ پر گرنے سے بچی رکشے سمیت نالے میں گر گئی۔ حادثہ تھانہ اکبری گیٹ کے عقب میں پیش آیا۔ شہریوں کا خستہ حال انفراسٹرکچر پر اظہار تشویش، بچی کی تدفین کر دی گئی۔ لاہور میں سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ۔ اکبری گیٹ کے علاقے میں تعمیراتی کام کے قریب 5 سالہ معصومہ نالے میں گر کر جاں بحق۔ بچی گھر کے قریب کھڑے رکشہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک نالے کی دیوار گر گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق نالے کی دیوار رکشہ پر گرنے سے بچی رکشے سمیت نالے میں گر گئی۔ بچی کی لاش کو اہل خانہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا۔
बच्ची की वालिदा का कहना है कि हमने खुद अपनी बच्ची को नाले से निकाला। अगर पहले से हिफाजती इंतजामात किए जाते तो मेरी बच्ची की जान न जाती। बन्नी टूटी है, इसको कवर करें, क्यों नहीं कर रहे थे आप? आपको जब पता है ये टूट गया तो अब ये कवर कर रहे हैं। कवर करने का क्या फायदा है? बच्ची तो मेरी मर गई है। मैं ये कहती हूँ हुकूमत से कि जितना हो सके ये कवर करें। आज मेरे बच्चे हैं, कल अल्लाह ना करे कोई और बहन के, कोई माँ के, कोई बेटी के ये शिकार बने। जाए वकुआ पर डीसी लाहौर का भी दौरा, मुतासरा फैमिली से मुलाकात की। बच्ची की वालिदा ने वज़ीर आला पंजाब से तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कराने और हिफाजती इकदाम उठाने की अपील की ताकि किसी और के मासूम बच्चे की जान न जाए। पंजाब में फौजदारी निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जानिब अहम पेशरफ्त। मुनशियात के मुकदमात में मौसर पैरवी के लिए नई प्रोसिक्यूशन पॉलिसी की मंजूरी। मुसव्विदे को गैर कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए मुतालिका महकमों को भिजवा दिया गया। पंजाब में फौजदारी निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का विजन। मुनशियात के मुकदमात में मौसर पैरवी के लिए नई प्रोसिक्यूशन पॉलिसी की मंजूरी। प्रोसिक्यूशन पॉलिसी 2025 के मुसव्विदे को मजीद कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए मुतल्लिका महकमों को भिजवा दिया गया। महकमा कानून से मंजूरी के बाद नई प्रोसिक्यूशन पॉलिसी का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी होगा। पॉलिसी के जरिए मुनशियात से मुतल्लिक मुकदमात में जल्द इंसाफ और बेहतर कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम रूल्स 2025 की भी मंजूरी। मुतल्लिका इदारों को नई प्रोसिक्यूशन पॉलिसी और रूल्स पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी गई। गंदम खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। 11 कंपनियां किसानों से 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेंगी। 30 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। महकमा खुराक पंजाब का अप्रैल के पहले हफ्ते से गंदम खरीदारी शुरू करने का फैसला। गंदम खरीदारी के इब्तदाई मरहले का आगाज जनूबी पंजाब से होगा। गंदम खरीदारी के बाद हुकूमत पंजाब के गोदामों में स्टॉक की जाएगी। गंदम खरीदारी के लिए 11 फ्लोर मिल्स कंपनियों ने हुकूमती स्कीम के तहत मकामी व इंटरनेशनल ट्रेडर्स की टेक्निकल बिड क्वालिफाई कर ली। 5 रोज बाद फाइनेंशियल बिड ओपन हो गई। महकमा फूड ने 5 ट्रेडर्स को प्री क्वालिफिकेशन के लिए मंजूर नहीं किया। प्री क्वालिफाइड कंपनियां अब फाइनेंशियल बिड जमा करवाएंगी। फाइनेंशियल बिड में कंपनी गंदम खरीदारी की मिकदार हुकूमती माली मामलत पर कम से कम शरह की पेशकश दाखिल करेगी। हुकूमत पंजाब ने प्री क्वालिफाइड कंपनियों के लिए 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का कोटा मुख्तिस किया है। बूटा ब्रदर्स, अली इमरान, हाजी सन्स, चप्पल ट्रेडर्स, LDC, N&M, रॉयल फ्लोर, जुलनुरैन, जारिया और SBRS ने टेक्निकल बिड क्वालिफाई की। DG महकमा खुराक अमजद हफीज का कहना है प्री क्वालिफाइड फ्लोर मिल्स और ट्रेडर्स 3500 रुपए फी मन कीमत पर खेत से गंदम खरीदेंगे। 2026 की गंदम खरीदारी पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI पंजाब के किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदेगा। तो नाज़रीन, फ़हीम रहमान सहगल की ज़ेर सदारत लाहौर चैम्बर में तकरीब। पार्लिमानी सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सलमा सादिया तैमूर की खुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल तुर्किया भी बतौर ख़ास शरीक हुए। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को सराहा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर में खातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, श्रीलंका के एजाजी कौंसल यासीन जोया और DG टी डेप राफिया सईद की शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल और सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा, खातीन की शमूलियत के बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। हमेशा खातीन एंटरप्रेन्योर्स की सपोर्ट की, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारी सोसाइटी में डबल इनका कंट्रीब्यूशन भी है, इनकी एफर्ट्स भी हैं। तो मैं लाहौर चैम्बर के हवाले से हमने एक अज़म लेके रखा हुआ है कि हमने इनकी सलाहियतों को उठाना है। ये सिर्फ हमारी 60% ये जो वुमेंस की सारी कैपेसिटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूटिलाइज हो रही है। हमने इनको एक्सप्लोर करना है, इनको मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज करना है। तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और जदोजहद के बाद अपनी अपनी फील्ड में नुमाया मकाम हासिल किया। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स से लेकर एजुकेटर्स एंड एक्टिविस्ट्स तक यहाँ तमाम मौजूद ख़वातीन तहसीन की मुस्तहिक हैं और आज अपने जैसी बहुत सी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल इंस्पिरेशन है। किसी भी माशरे और कौम की तरक्की और इखलाकी तरबियत में ख़वातीन के किरदार कलीदी इख्तियार रखता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सलमा सादिया तैमूर और कन्वीनर कमेटी लाहौर चैम्बर फिरदौस निसार ने कहा, पंजाब हुकूमत खातीन की तरक्की के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। लाहौर चैम्बर में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लाउंज है, खातीन को गाइड करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। विमेंस के लिए हमने बहुत से सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस, अवेयरनेस सेशंस
اور مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری خواتین جو بزنس میں ہمیں جن کو پرابلم آتی ہے اس کے لیے میں بھی اویلیبل ہوں, ہماری بورڈ ممبر بھی اویلیبل ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو جتنے بھی بھائی ہیں یہ بھی سب ہیں کہ جب بھی کہتے ہیں کہ کوئی کام ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم ان کو کریں. تو میں اپنی خواتین سے یہ کہوں گی کہ یہاں پہ یہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ آپ آسانی سے آ سکتے ہیں اور یہاں پہ بزنس میں اپنے کو رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں اور اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. جب سے ہماری CM آئی ہیں اب ہر دن ہی خواتین کا دن ہے, اور آپ تمام خواتین نے اپنی تعلیم اور اپنے ہنر سے اپنی پہچان بنائی ہے, اور اس پہچان کو آج معاشرہ جو ہے وہ نمایاں حیثیت میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے. تقریب میں علی حسام اصغر, حارث عتیق اور کرامت علی ایوان سمیت ایگزیکٹو کمیٹی کے دیگر ممبران شریک تھے. حاجی کیمپوں میں تربیت اور ویکسینیشن کا عمل 8 اپریل سے شروع ہوگا. تمام سرکاری عازمین حج کے لیے حاجی کیمپ میں شرکت لازمی ہوگی. ملک بھر کے 10 حاجی کیمپوں میں بیک وقت تربیت اور ویکسینیشن کا عمل 8 اپریل سے شروع ہوگا. عازمین پاک حج موبائل ایپ پر اپنے شیڈیول کے مطابق حاجی کیمپ میں شرکت کریں گے. تربیتی سیشن کے دوران ٹکٹس, ویزے, شناختی لاکٹ اور کوائف نامے, لگیج ٹیگ بھی فراہم کیے جائیں گے. عازمین حج اپنا اصل شناختی کارڈ اور تصویر والی کمپیوٹرائزڈ بینک رسید ہمراہ لائیں. ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حاجی کیمپوں میں کرنسی نوٹوں کے تبادلے کے لیے متعلقہ بینکوں کے کاؤنٹرز بھی قائم کیے جائیں گے. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی. کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کی گئی ہے. پنجاب بھر میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار ہے. پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی. ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت ہوگی. اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی. قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک ہوگا. فنڈز کی کمی کے باعث ترقیاتی خواب ادھورے. کینال روڈ پر منفرد شپ ریسٹورانٹ منصوبہ تعطل کا شکار. 20 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود کام رک گیا. پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مزید 25 کروڑ روپے درکار ہیں. لاہور کینال روڈ پر منفرد سیاحتی منصوبہ شپ ریسٹورانٹ مالی مشکلات کا شکار. ذرائع کے مطابق منصوبے کے لیے مزید فنڈ جاری نہ ہونے پر کانٹریکٹرز نے کام روک دیا. دستیاب وسائل ختم ہونے کے بعد تعمیراتی سرگرمیاں بند. سائٹ پر کام مکمل طور پر ٹھپ ہے. پنجاب حکومت نے پروجیکٹ پر 45 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا. تاہم رواں مالی سال صرف 20 کروڑ روپے جاری کیے گئے جو مکمل طور پر خرچ ہو چکے ہیں. یہ منصوبہ کینال روڈ پر ایک منفرد سیاحتی مرکز کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا. عوام کو تفریح کے نئے مواقع میسر آنا تھے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ متوقع تھا. اب تک صرف جزوی تعمیراتی کیا گیا ہے. باقی ماندہ ڈھانچے اور فائنل فنشنگ کے لیے مزید 25 کروڑ روپے درکار ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں اضافی فنڈ جاری ہونے کی توقع ہے جس کے بعد کانٹریکٹر دوبارہ کام شروع کرے گا. لاہور میں رنگوں کی بہار. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن. نہر کنارے پھولوں کی دلکش نمائش لگنے کو تیار. ہزاروں گملے سجا دیے گئے. PHE کی ٹیمیں دن رات نمائش کی تیاریوں میں مصروف ہیں. باغوں کے شہر میں پھولوں کی شاندار نمائش کی تیاریاں عروج پر. نہر کے اطراف کو دلکش انداز میں سجایا جا رہا ہے. ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ہارٹیکلچر ماہرین اور باغبان 5.5 کنال سے زائد رقبے کو فلاور بیڈ میں تبدیل کرنے میں مصروف ہیں. انتظامیہ کے مطابق نمائش میں 35 سے زائد اقسام کے پھول رکھے جائیں گے جبکہ 5000 گملوں کو دلکش انداز میں سجایا جا رہا ہے. MD PHA راجہ منصور احمد کے مطابق نمائش کا مقصد شہریوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنا ہے. اسکولوں کے باہر سڑکوں پر زیبرا کراسنگ نشان نہ ہونے کا معاملہ. زیبرا کراسنگ نصب کرانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی. محمد اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں. سکولوں کے باہر سڑکوں پر زیبرا کراسنگ کے نشان لگانے کا معاملہ درخواست گزار عصمت اللہ نے ایڈوکیٹ رانا محمد سکندر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ نصب کرنے کا اعلان کیا گیا مگر عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا گیا. طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدام کے دعوے صرف اعلان تک محدود رہے. درخواست گزار کے مطابق پنجاب بھر کے 75% سکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ موجود نہیں جس کے باعث طلبہ کو سڑک عبور کرتے وقت شدید
شدید خطرات کا سامنا ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ اس حوالے سے متعلقہ حکام کو درخواست دی گئی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ انتظامی ناکامی کے باعث نہ صرف ٹریفک مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ طلبہ کی جان کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پنجاب بھر کے سکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ فوری بنانے کا حکم دیا جائے، جبکہ سکولوں کے اطراف سڑکوں پر حفاظتی اقدام یقینی بنانے کے لیے جامع اور مؤثر منصوبہ بھی ترتیب دینے کی ہدایت جاری کی جائے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔